مفہوم یہ ہے کہ تمہارے دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کو ذکر میں ہے۔ اب یہ تو ہوگی ایک علمی بات کہ اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری دے دی کہ اگر تم اطمینان والی حالت میں آنا چاہتے ہو تو پھر تم میرے ذکر کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن والی زندگی گزار لو، تمہیں گناہ حاصل ہو جائے، تمہارے دل میں جو نا وہ اللہ سکون پیدا فرما دے، تم پہ سکینہ اترے، تو پھر تم میرے یاد کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر کو طرح طرح کی خوشخبریاں سنائی بڑے محبت بڑے انداز میں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوا۔ کبھی اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل ذکر کو خوشخبریاں سنا دو کہ جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں، پھر ان کے دل اور ان کا جسم نرم ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا نا جب انسان کبھی ذکر میں خون محب ہوتا ہے تو اس کے پورے جسم میں ایک قسم کی جوش ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اہل ذکر کو جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اپنے قرب میں جگہ دیا کریں، اور آپ کی نگاہ کرم ان سے ہٹنے نہ پائے، ان کو اپنے قریب رکھا کریں۔ یہ اللہ سفارش فرما رہے ہیں اللہ کے ذکر کرنے والوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور یہ اہل صفا کی ایک جماعت کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جن کے چہرے جیب تھے وہ زرد تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، اور کسی کے پاس ایک قمیض تھا، کسی کے پاس ایک تہمت تھا، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری زندگی میں ایسے اہل ذکر پیدا فرمایا میری امت میں سے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے بھی حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ سفارشیں فرما رہا ہے اہل ذکر کی، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنے قرب میں جگہ دیا کریں اور آپ کی نگاہ کرم ان سے ہٹنے نہ پائے، ان کو اپنے قریب رکھا کرو اہل ذکر۔ تو جب آسمانی رازوں کی بات آئی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تمہیں خبر نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو کہ جو خدائی راز، جو حکمتیں، جو عرفان کی حقیقت اہل ذکر پہ کھلتی ہے نا، یہ کسی اور پہ نہیں کھلتی۔ کہ اللہ نے جو سوز و گدار، جو بلندی، جو رفت، جو حکمت، جو دنائی، جو بینائی اللہ نے اہل ذکر کو عطا فرمائی نا، وہ اور کسی کو نہیں ملتی۔ دیکھ لیں آپ مشاہدے کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے ان کے سینوں کو گناہ سے بھر دیا اور حکمت ان کے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی۔ اس کی عمدہ مثال آج کے دور میں حضور بابا جی سرکار ہے۔ یہ اتنے علوم کہاں سے لیے؟ آپ تو کسی مدرسے میں پڑھے بھی نہیں تھے۔ حدیث کی دنیا کی اتنی بڑی کتاب ترتیب دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سے اوپر نام لکھے اور ایک ایک نام کے ساتھ کتنی کتنی دلیلیں دی۔ یہ علم کہاں سے لیا؟ یہ مقالات حکمت کی 30 جلدیں۔ اردو ادب میں ایک نیا خزانہ آپ نے پیش کیا، اور پہلی کتاب جو تصوف کی تعلیم کی اردو زبان میں آئی اس لیول کے بزرگ کی، وہ حضور بابا جی سرکار کی ہے، مقالات حکمت۔ یہ کہاں سے لیے؟ یہ اللہ نے ان کو دیے، اور اللہ نے اہل ذکر پہ یہ بھی خوشخبری اہل ذکر کو سنا دی کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور یاد کروں گا۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے اس سے پہلے
یہ راز اللہ نے حضور کی امت پہ کھولا، اس سے پہلے جبریل علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ یاد کے بدلے جو یاد کا وعدہ ہے نا، یہ خوشخبری حضور کی امت کو عنایت کی۔ پہلے اس رات پہ پردہ ڈالے رکھا، پہلے نہیں کسی کو یہ بات بتائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی نا، تو اللہ نے فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ تو یاد کے بدلے یاد کا وعدہ۔ اب جب محفل کی باری آئی، ان کے گناہوں میں معاف کر دیتا ہوں، جو میرے لیے میرا مل بیٹھ کر مختلف خاندانوں قبیلوں سے میرا ذکر کرتے ہیں۔ بات یہاں تک نہیں، فرمایا کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، یہاں تک بات بھی ختم نہیں کی۔ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو ان کو کہ جو ان کے پاس بیٹھ گیا میں اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہوں۔ اور قربت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیسے محبت بھرے انداز میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اپنے ہونٹوں کو اب میری یاد کے ساتھ، میری بڑائی کے ساتھ حرکت دیتا ہے نا، تو میں اس کے ہونٹوں کے قریب ہوتا ہوں۔ یہ الفاظی دے کر انسان کو سمجھایا جا رہا ہے، اصل حالت کیا ہوگی کہ اہل ذکر سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے بندے تو وہ ہیں جو اٹھتے اور بیٹھتے جب راتوں اپنے بستروں پہ کروٹوں کے والے ہوتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، انہیں اپنے بندے قرار دیا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بڑی بات ہے، لیکن جسے اللہ کہیں گے یہ میرا بندہ ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا ہے۔ تو اہل ذکر کو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں۔ تین حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، کھڑا، بیٹھا اور لیٹا۔ اللہ کہتا ہے جو تینوں حالتوں میں مجھے یاد کرتا ہے نا وہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے۔ اور ان کے ساتھ ہر وقت فرشتے رہتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہوا ہے نا کہ دو فرشتے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہماری اب کیا ڈیوٹی ہے، بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کی قبر پہ چلے جاؤ، اس نے دنیا میں رہ کر مجھے یاد کیا، اور قیامت تک اللہ کا میرا ذکر کر کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھتے چلے جاؤ۔ اور جو 7 بندے اللہ نے بیان فرمائے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں خاص ایک اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن 7 بندے ہوں گے نا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر بندہ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا، تو اللہ کے عرش کے سائے میں وہ شخص بھی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے جو ہے نا، پھر ایک دروازہ خاص جنت میں اللہ نے رکھا، جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دروازہ خاص رکھا، وہ صرف رکھا ہی اللہ کے ذکر کرنے والوں کے لیے، جہاں سے وہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ مجلس بھی اللہ کے ذکر کی ہے۔ بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ کر کے دیکھو، اللہ کے ذکر میں ہر شے ہے، نجات ہے، ولایت ہے، اللہ کا قرب ہے، اطمینان قلب ہے، اور اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ وہی آپ نے جو حدیث میں ہے نا وہی آپ نے بیان کی، اطمینان بیان کیا، قرب بیان کیا، ولایت اللہ کی دوستی بیان کی، اور ساتھ فرمایا اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ قسم اسی لیے کہی کہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں یہ لفظ، اللہ کے فقیر نے قسم کھائی۔ پھر فرمایا کہ مانگنے والی، اللہ سے مانگنے والی تو 2 ہی چیزیں ہیں، اللہ سے اللہ کا ذکر مانگ، اور میرے آقا نامدار نوری فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگ۔ یہ مانگ کر مجھے دنیا اور آخرت کی ہر شے مانگ۔ کہ 2 چیزیں ہیں اللہ سے مانگنے والی، جس نے یہ مانگ لی نا، ایک اللہ کا ذکر اسے حاصل ہو گیا، اور دوسری حضور علیہ السلام کی مبارک طیب و طیب محبت اسے حاصل ہو گئی، تو اس نے دنیا کی ہر شے کو اپنے قبضے میں لے، اسے دنیا کی ہر چیز مل گئی۔ تو
یہ بھائی یہ چیزیں معمولی نہیں، قسمت والوں کے حصے میں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ روزانہ لوگوں پہ مہربان ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے پہ مہربان ہوتا ہے جس کو اس دن اپنے ذکر کا الہام بخشتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے پہ کہ جس کے سینے میں نا ذکر کا وہ خیال ڈالتا ہے۔ انسانی زندگی جو ہے نا یہ خیال کے گرد گھومتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں خیال آیا کہ بازار چلیں یہ چیز خرید کرنا ہے، ہمیں خیال آیا کہ فلاں جگہ پہ جائیں، خیال آیا کہ فلاں جگہ پہ جائیں، ہمیں خیال آیا کہ فلاں جگہ پہ جائیں۔ اب یہ خیال مختلف ہیں، ایک خیال دوسرے سے مختلف ہوگا، لیکن اہل ذکر کو جو ایک اللہ نے اضافی نعمت دی ہوتی ہے نا، ایک حال نصیب کیا ہوتا ہے کہ اہل ذکر کے جتنے بھی خیال آتے ہیں نا وہ سارے کے سارے پاک ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اٹھے گا کسی خیال پہ عمل کرے گا تو جب سارے خیال ہی پاک ہوں گے تو جس خیال پہ بھی انسان عمل کرے گا وہ نیکی بنے گا، وہ کردار کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ مقام یہ چیز ہے نا جو یہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ خیال کا گندا ہونا حقیقی گندگی ہے جو انسان کے دل اور دماغ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے صبح سے لے کر شام تک۔ خیال کا پاکیزہ ہونا یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ انسان کے من میں جتنے خیال آئے سبھی کے سبھی پاک۔ حضور بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ خیالات جب پاک ہو جاتے ہیں تو پھر متحد ہو جاتے ہیں، جب متحد ہو جاتے ہیں تو پھر بلند ہو جاتے ہیں، اور خیالات کی بلندی انسانی معراج کا ابتدائی مقام ہے۔ یہاں سے انسان اللہ کی قرب کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو خیال یوں نہیں پاک ہوتے، یہ مجلسیں چینج کرنے سے، دوست چینج کرنے سے، اٹھنا بیٹھنا چینج کرنے سے، اللہ کا ذکر اپنا ہم نشیں بنانے سے خیالات پاک ہوتے ہیں۔ خیال یوں نہیں پاک ہوگا تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ اس کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ کہ وہ ایک عام ہمارے ملک کا مشہور مقولہ ہے کہ جب نام شاد آ کہ پتہ لگ رہا ہو، کہ اللہ کا نام لے تجھے راستے نظر آنے شروع ہو جائیں گے، حقیقتیں کھلے گی آپ کے دل میں۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی نعمت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی باتوں میں بیماری ہے اور اللہ کے ذکر میں شفا ہے۔ جسم کی بھی شفا ہے، اور جو انسان کا دوری وجود ہے جس کو عام عرف عام میں روحانیت کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، اس کی بھی شفا ہے۔ حقیقی شفا تو وہی ہے کہ اللہ کے ذکر میں شفا ہے، لوگوں کی باتوں میں بیماری ہے۔ اور لوگ دنیا کی باتیں کرنے سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے آپ نے آپ کو دنیا کی باتوں سے بچایا جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے ہم آپ اکٹھے ہوتے ہیں نا، یہ چیزیں کوشش سے نہیں ہوتی، یہ رب کے فضل سے ہوتی ہیں۔ جس کو وہ چاہتا ہے اس کو بلا لیتا ہے۔ آپ نے بہت ساری دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوشش کی ہوگی نماز فجر پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، سال ہر سال بیت جاتے ہیں لیکن نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ ارادے ہوتے ہیں تہجد پڑھیں گے، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا یہ تہجد کے لیے اپنے نفس سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو سال ہر سال بیت جاتے ہیں، تہجد کے لیے اسے توفیق نہیں دی جاتی، کیونکہ تہجد میں خاص ان لوگوں کو توفیق جاتی جسے وہ قبول کرتا ہے۔ اور جس سے غلطی ہو جائے کسی تہجد والے سے پوچھ لیں، اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ سو گیا، دوسرے دن اسے کہا جائے گا نہیں آپ اس دربار کے لائق نہیں ہو، کسی تہجد والے سے پوچھ لیں، ایک مخصوص ٹائم میں کیا اس کی آنکھ کھلے گی، کوئی اللہ کی طرف سے آئے گا اور کہے گا کھڑا ہو جائے، اگر تو وہ کھڑا ہو گیا
تو اس کی توفیق اسی طرح بحال کر دی جائے. اگر وہ نہ کھڑا ہوا تو اس کو اتنے دن کی سزا دی جائے گی. توفیق بحال نہیں کی جائے گی. یہ کسی آدمی سے پوچھیں جو تہجد پڑھنے والا ہے، آپ کو بتایا کہ ہاں یہ واقعہ بات صحیح ہے. یہ محبت کے آداب ہیں اس نے رکھے ہوئے. یہ خاص فضل کی نشانی ہے. تو ایک بزرگ کا واقعہ، وہ ایک آدمی تھا تو اس کی لونڈی، اس نے اپنی لونڈی کو دیکھا تو آدھی رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہی تھی اور ساتھ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، تجھے میری محبت کی قسم تو تو مجھ سے کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ دیکھیں گے کہ لونڈی ہے، غلام، تو یہ اللہ سے کتنا بڑا جملہ بول رہی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ سے اللہ محبت کرتا ہے، آپ سے اللہ محبت کرتا ہے، آپ تو ایک لونڈی ہو. تو اس نے کہا اگر مجھے سے اللہ محبت نہ کرتا تھا تو میں بھی آپ کی طرح سوئی ہوتی. اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہوتا تو میں بھی آپ کی طرح سوئی ہوتی. جس نے مجھے کھڑا کیا اپنے سامنے، تو یہ مخصوص ٹائم ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، کیا ان کے دن حدیث میں آتا ہے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. راتوں کو جاگنے والے تھوڑے سے لوگ ہوں گے کہ جن کے پہلو اپنے بستر سے جدا ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. دیکھیں امت پہ تہجد فرض تو نہیں ہے نا، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے جب ایک عمل اختیار کر لیا جاتا ہے نا تو پھر وہ واجب الادا ہوتا ہے. جیسے انسان کسی دوست کو روزانہ ملے تو جب چاہے تو اس کو وہ چھوڑ دے ملنا تو اس کی گرفت ہوگی کہ نہیں. تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے، جتنے دوست تشریف لائے یہاں پہ، یہ اللہ کے فضل سے آئے. اللہ نے ان کی توفیق بحال کی اور ان کے سینے میں خیال پیدا کیا، تحریک پیدا کی کہ جاؤ وہاں پہ جا کر بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو. اور یہ جو ٹائم ہے نا، یہ مخصوص ٹائم ہے اللہ کا ذکر کرو. سب سے قیمتی جو ٹائم ہے نا 8 دن میں، عصر سے لے کر مغرب تک جمعے کا دن ہے. یہ جو گھڑی کہتے ہیں نا 8 دن میں گھڑی آتی ہے، تو وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اسی وقت آتی ہے، اس دوران. یہ نوجوان ہیں ماشاء اللہ اللہ کے ذکر کے لیے آئے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنے اس ذکر کو نا اپنے مزاج کا حصہ بناؤ. یہ اجنبی نہ رہے اس جسم میں. یہ بندہ سویا بھی ہو نا تو اس کا خیال اور اس کا دھیان جو ہے اللہ کے رسول کی طرف لگا ہو. گناہ اس کے خیال سے ختم ہو جائے، اور یہ اللہ کے ذکر کی برکت سے ہوگا، ویسے نہیں ہونا. یہ اہل ذکر کا بھی غلطی ہو جائے نا ان سے تو ان کو رات نیند نہیں آتی، پریشان ہوتے ہیں. یہ وہ اللہ کے ذکر کے نور کی برکت ہے. ورنہ لوگ تو صبح شام ہمارا جس معاشرے میں جی رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، ان کی روح اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، ان کا دل اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے، ان کا مزاج جو ہے وہ اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ ان پہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ان کو محسوس ہوتی ہے، پوری ان کو پریشان کرتی ہے. تو یہ نفاست، یہ لطافت کہاں سے آئی؟ اللہ کے ذکر سے. تو یہ حکمت کا ابتدائی دروازہ بھی ہے اور محبت کا ابتدائی دروازہ بھی. جس کی زبان پہ اللہ کی یاد جاری ہوگی نا وہ خوش قسمت شخص ہے. تو لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ، یہ تو ایک شوق دلانے کے لیے ہم نے کیا نا. اصل تو وہ ذکر ہے جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے صبح اور شام، جو اپنی ذات کے ساتھ آپ لے کر چل رہے ہیں. اصل تو وہ ذکر ہے. یہ تو ایک شوق دلایا جا رہا ہے، محبت پیدا کی جا رہی ہے. تو بھائی ہم نے سب نے اس دنیا سے جانا ہے. کسی نے کل، کسی نے پرسوں، کسی نے آج. انشاءاللہ اہل ذکر کی قبر روشن ہو گئی. اہل ذکر کی قبر جو ہے نا وہ روشن ہو گئی.
کتنی بڑی سعادت کی. جس نے ایک بار کہا نا سبحان اللہ، جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگایا جاتا ہے. تو دوستی کی جائیداد تو جنت میں نہیں نہ ہوتی. پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے نام لینے کی برکت سے اس کی جائیداد کو جنت میں بنوا دیا نا، تو وہ جنتی ہو گیا. جنت میں یوں درخت تھوڑی لگتے ہیں. یہ پاکستان تھوڑی ہے کہ جائیداد کہاں ہوگی اٹھا کے کہاں پھینک دیا جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. تو میرے بھائیوں، ذکر کے ساتھ جڑنا، ویسے تو بزرگان دین نے ذکر کے 3 طریقے بتائے. عام طور 3 حصے کیے انہوں نے. ایک تلاوت کا، قرآن کی تلاوت، یہ بہت بڑا ذکر ہے، افضل ذکر ہے قرآن کی تلاوت جو ہے. اگر نماز میں ہو تو پھر 4 چاند لگ جائے. دوسرا ہے نوافل کا. تیسرا ہے تسبیح و تحلیل، درود و سلام. بہتر یہ ہے کہ ان کو برابر برابر کر لیں، کہ ان کے 3 حصے کر لیں. اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنا میں نے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اور اتنا میں نے اللہ کا ذکر کرنا. طبیعتیں ہوتی ہیں انسانوں کی مختلف. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو کسی ذکر میں مزہ آتا ہے، کسی کو کسی ذکر میں مزہ آتا ہے. جس میں اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے وہ سب، اس لیے تو مزہ آتا ہے اسے کہ میں یار یہ پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں. جب یہ پڑھتا ہوں مجھے زیادہ سکون ملتا ہے. تو یہ 3 چیزیں نا، کوئی نہ کوئی ایک ذکر جو ہے نا، اس کی روح کو انشاءاللہ بھا جائے. یہ بہترین طریقہ ہے. اور ذکر کو آداب کے ساتھ کیا جائے. جس ذات کا بندہ ذکر کر رہا ہے نا، ذاتی طور پہ بھی اس ذات کی طرف انسان متوجہ ہو. یہ نہ ہو کہ درمیان سے آپ غائب ہو اور یاد چل رہی ہو تو آپ غائب ہو. جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی طرف پوری محبت سے متوجہ ہونا، کامل توجہ کے ساتھ. یہ ویسے مشق کے ساتھ ہوگا. یہ شروع ہوتا ہے منٹ 2 منٹ سے 4 منٹ سے، لیکن کاملین جو ہے نا اس کو 24 گھنٹے میں لے کر جاتے ہیں اس حالت کو. اور یہ حضوری والی حالت ہے. یہ جو نا یہ حضوری والی حالت ہے کہ کسی کا اپنے رب سے غافل نہ ہونا. یہ مشق کے ساتھ، صحبت کے ساتھ اور صالحین کے تعلق کے ساتھ یہ حالت انسان کو نصیب ہوتی ہے. یہ منٹ 2 منٹ سے شروع ہوئی نا تو اس کو 24 گھنٹے میں لے کر جانا ہے. تو یہی وہ حالت ہے جہاں پہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے گناہ سے، کہ جو اپنے رب کو لمحہ بلمحہ اپنے سامنے اپنے ساتھ پائے گا تو گناہ کیسے کرے گا. تو یہ حالتیں جو ہے نا، یہ ویسے تو ہیں اللہ کی عطا کہ کسی کو یہ نصیب ہو جائے. لیکن رسمی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کا زہد کرے، اس کی مشق کرے، صحبت اختیار کرے، صالحین کے ساتھ بیٹھے اٹھے، ان کے ساتھ زیادہ دیر وقت گزارے، تاکہ آہستہ آہستہ یہ جو حضوری کا مقام ہے اسے نصیب ہو جائے. اس میں حدیث بھی بیان کی انہوں نے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا حضوری کے ساتھ غفلت کے 1,00,000 مرتبہ کہنے سے 1 مرتبہ بہتر ہے سبحان اللہ کہنا. اور 2 نفل حدیث میں ہے، جسے 2 نفل پڑھے اس پہ جنت واجب ہوگی. جسے مشاہدہ حق پر حضوری کے ساتھ پڑھے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر. یہ سعادت والی بات ہے نا. تو یہ رسمن عادتاً بندہ ذکر شروع کرے گا، ایستا ایستا جتنی اس کے دل میں نورانیت بڑھتی چلی جائے گی نا، اس کے دل اور دماغ روشن ہوتے جائیں گے تو اس کو یہ حالت نصیب ہوتی چلی جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ اطمینان بھی نصیب ہوگا، حکمت بھی نصیب ہوگی، اس کو بینائی بھی ملے گی، اس کو روح کی تازگی بھی ملے گی، اس کے جسم اور وجود سے غفلت بھی دور کر دی جائے گی، اور اس کو اپنے رب کی طرف متوجہ بھی کر لیا جائے گا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. یہ بات ہی بڑی کمال کی ہے کہ انسان اپنے رب کا ذکر کرے، اس کی ذات کی طرف متوجہ ہوگا. دوسرا ہے یہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں نا، سیدنا کریم، حضوری والا ذکر ہے. بالکل مختصر درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ انسان کو متوجہ کرے گا، جوڑے گا. سیدنا کریم، اے ہمارے سردار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام بھیجے اللہ آپ کا.
یا آپ تصور کر کے نا محمد خضرا کا تو آپ یہ درود پڑھیں کہ ہمارے سردار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام بھیجے اللہ پر. ایک تو آپ کرم کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیا، آپ نے آپ کی نسبت کرم کے ساتھ ہوئی، اور کرم جو ہوتا ہے نا کہ غیر مشروط ہوتا ہے، اگر کرم غیر مشروط نہ ہو تو ناقص کہلائے. یہ جب چاہے جس وقت چاہے جو مرضی عنایت کر دے. کرم کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا. یہ کرم ہی تھا نا، حضور بابا سرکار فرماتے ہیں کہ نگاہ کرم جعفر کو فاروق اعظم، نمانی کو سعدیہ اور چرواہے کو ویسے کرنی بنا دے. کرم ہوتا ہی غیر مشروط ہے. اگر اس کو کسی شرط کے ساتھ منسوخ کیا جاتا تو یہ ناقص کہلاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریم ہے، اللہ نے انہیں کریم بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت کریمی کے ساتھ پکارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ رہنا. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بابا نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے. یہ نداریاں، یہ نچاکیاں، یہ غفلتیں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں انشاءاللہ ساری پڑھنے سے دور ہو جائیں. یہ بالکل چھوٹا سا درود پاک ہے، ہر بڑا چھوٹا اسے یاد رکھ سکتا ہے. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر. ایک امتی اپنے نبی کی طرف متوجہ ہے صفت کریمی کو پکارتے ہوئے. کیسی بات ہے، کیسا حضوری والا منظر ہے، کیسی معصومیت ہے. یہ ایک گنہگار امتی جو ہے نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر متوجہ ہے اور ان کے کرم کو آوازیں دے رہا ہے، پکار رہا ہے. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا درود ہے ماشاءاللہ. یہ کثرت سے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگر کوئی اس میں کمی بیشی ہوئی تو معاف فرمائے اور اچھی باتوں میں اپنے پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے. ہمیں شوق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرنے کا، غلبہ دین کے لیے کام کرنے کا، اور اپنے دلوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فکر پیدا کریں. جب آپ ادھر آیا کریں نا تو آپ یہ دل میں نیت لے کر آیا کریں کہ ہم دین اسلام کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کی حمایت کے لیے جا رہے ہیں. یہ جو ماحول ہے نا اللہ کے دین اسلام کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے ہے نا، تو آپ نیت بنا کے آیا کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کی فکر کے لیے جا رہے ہیں. وہاں بیٹھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، بعض و نصیحت ہوگی، اور لوگوں کو ماحول ملے گا. ہماری امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو نوجوان ہیں دین اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے، برائی کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، اور اچھائی جو ہے ہمارے دلوں میں جو سرایت کرے گی.